اور حضرت ایک آخری سوال تھا میرا کہ آج جو پورے ملک میں کہیے یا پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو حالات زار ہیں، ہر جگہ ان کو ایک کمتر سمجھا جا رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اتنا پچھڑتے جا رہے ہیں عام دنیا سے؟ اکرم بھائی، اس کی دو وجہ ہے جی، اور دونوں وجہ قرآن میں بیان ہے۔ ایک تو یہ کہ جو سچے مومن ایمان والے ہیں، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ چیزوں سے، بھوک سے آزمائیں گے، دشمن کے خوف سے آزمائیں گے، پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، یہ سب چیزوں سے تمہیں آزمائیں گے، لیکن جو صبر کرے ان کے لیے بشارت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ایمان والا ہو اور اسے آزمایا نہ جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں آزمایا جائے گا، آزمائش ہے تمہاری۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا گیا، اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ سید الانبیاء محمد رسول اللہ کو آزمایا گیا۔ ایک تو یہ ہوئی، جی، ایک ہے آزمائش، دوسری ہے ہمارے گناہوں کی سزا۔ قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ تو چونکہ ہم نیک تو ہیں نہیں کہ آزمائے جائیں، تو پھر یہی ہے کہ ہم پہ جو مصیبت ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھیے کہ مسلمان کیا مسلمان رہ گیا ہے؟ سود کھا رہے، زنا کر رہے ہیں۔ کسی محقق نے بھی جلدی اپنی تحقیق پیش کی کہ ہر 5 منٹ پر زنا ہوتا ہے، ہر 5 منٹ پر ایک بچی کی آبرو تار تار کی جاتی ہے۔ یہ صورت حال ہے، سود ہے، زنا ہے، شراب ہے، بد نظری ہے، بد نگاہی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چگلی ہے، حسد ہے۔ وہ کون سا گناہ اور جرم ہے جو ہماری قوم میں موجود نہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو مصیبتیں ہیں وہ تمہاری ہاتھ کی کمائی ہے، تمہارے گناہ کی وجہ سے۔ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، بلکہ یہ اس آیت کے ضمن میں ایک روایت اور پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہا تمہارے جسم میں جو کھجلی آتی ہے وہ بھی تمہارے گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ یعنی اگر مسلمان گناہ نہ کرے تو اسے کھجلی بھی نہ آئے، تمہیں جو ٹھوکر لگتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے، حتیٰ کہ جو تمہارا چراغ جلتے جلتے بجھ جاتا ہے وہ بھی تمہارے گناہ کی وجہ سے، اگر تمہاری آنکھ پھڑکتی ہے تو بھی تمہارے گناہ کی وجہ سے۔ یعنی آدمی کو گناہ کی وجہ سے مصیبت آتی ہے۔ پھر مشکات شریف کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، وہ فرماتا بے شک وہی اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ جب تم میری فرما برداری کرتے ہو تو میں تم سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں اور تمہیں عزت دیتا ہوں، تمہیں نوازتا ہوں۔ اور جب تم میری نافرمانی کرتے ہو اور نافرمانی پر جب تم دلیر ہو جاتے ہو تو میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور ناراض ہوتا ہوں اور پھر تم پہ لعنت کرتا ہوں، اور میں تم کو اپنا دشمن بناتا ہوں، اور دشمن بنانے کے بعد سزا کے طور پر میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، اور جب ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں تو ان کے دل میں تمہارے لیے عداوت اور نفرت پیدا کرتا ہوں تاکہ وہ تم پہ ظلم کریں، اور جب وہ تم پہ ظلم کرتے ہیں تو تم ان کے پاس گڑ گڑاتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان کے پاس گڑ گڑانے سے تمہارا کام نہیں بنے گا، اگر تم حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو ان کے پاس گڑ گڑانے کی بجائے میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، میں تمہارے حالات بدل دوں گا۔ دنیا بھر میں ایسا ہی نہیں کہ جو کافر لوگ حکمراں ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے حکمراں ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اگر حالات بدلنا چاہتے ہو تو ان کے سامنے مت گڑ گڑاؤ، استغفار کرو، توبہ کرو، اپنے اعمال بدلو، میں تمہارے حالات بدل دوں گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کرے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ استغفار کریں، 100 مرتبہ کم سے کم ہر مسلمان کو استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المعصومین ہونے کے بعد، تمام معصوموں کے سردار ہونے کے بعد فرماتے روزانہ 100 بار میں استغفار کرتا ہوں، ایک مقام پہ فرمایا 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، بہت خوبصورت حدیث، اسی پہ میں بات پوری کرتا ہوں۔ جی جی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو استغفار کرے گا وہ 3 چیزیں پائے گا۔ نمبر 1، استغفار کرنے والوں کے گناہ مٹا دی جاتے ہیں، وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کے سارے غم علم سب دور کر دیتا ہے، اس کے سارے رنج و علم استغفار کی برکت سے دور ہو جاتے ہیں، اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔
اور تیسری چیز آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اب کیا چاہیے؟ استغفاری میں تو آپ کو سب مل رہا سب ہے، مل جائے. گناہوں کی مغفرت بھی ہے، رنج و علم دور بھی ہے، کام بھی بن رہے ہیں، بگڑی بھی بن رہی ہے، اور ایسی جگہ سے روزی مل رہی ہے جہاں آپ کا گمان بھی نہ جائے. تو اس لیے ہمیں استغفار، ہر مسلمان کو چاہیے استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.